بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سبق نمبر 51 ہے کتاب الطہارۃ باب ما ينجس الماء۔ اس باب کا کچھ حصہ گزشتہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کرنے والے ہیں۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے موجود ہیں، کچھ موضوعات سے متعلق گزشتہ ویڈیو میں بات ہو چکی ہے، بقیہ موضوعات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو کے اندر یہ پڑھا تھا کہ جو حدیث قلتین ہے یہ سندی اعتبار سے بھی اس میں اضطراب ہے، متنی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی، اسی لیے ائمہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، معلول قرار دیا، اور حنفیہ نے، مالکیہ نے اس کو دلیل نہیں بنایا، اور دیگر جو تفصیلی کلام تھا ضعف کے حوالے سے اور سند میں اضطراب کے حوالے سے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ائمہ کے مذاہب بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کی ابتدا ہو رہی ہے متنی اضطراب سے، کہ یہ جو حدیث ہے اس کے متن میں بھی اضطراب ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے مباحث رکھی جا رہی ہیں یہ آثار السنن کے حاشیے سے رکھی جا رہی ہیں۔ اس کے صفحے تو آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکے تھے گزشتہ ویڈیو میں، ہم اس میں سے آپ کو کچھ چیزیں نکال کے آسان طریقے سے دکھا رہے ہیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ تو اس میں حدیث بھی موجود ہیں جو ہم ابھی بات کرنے لگے ہیں، اور اس کے حوالے بھی موجود ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بعض احادیث میں قلتین، دو قلے ذکر ہے، اور بعض میں صحیح سند کے ساتھ قلتین او ثلاثن بھی موجود ہے۔ پھر اس پہ تفصیلی بحث ہے کہ او ثلاثن آیا یہ راوی کو شک ہوا یا پھر جو ہے یہ صحیح نقل نہیں ہوا، وہ تفصیلی کلام آپ ان صفحات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور بعض موقوف روایت میں 40 قلتن، 40 قلے آیا ہے، اور بعض مرفوع روایت میں بھی یہی الفاظ 40 قلتن آئے ہیں، مگر ان میں ضعف پایا جاتا ہے۔ تو متن کے اعتبار سے بھی حدیث میں اضطراب ہے۔ اسی طرح معنوی اعتبار سے بھی اضطراب ہے۔ معنی کا مطلب یہ ہے، یا معنوی اضطراب کا مطلب یہ ہے کہ قلہ کے لفظ کے معنی وہ کافی پائے جاتے ہیں، اور پھر اس کی تعین میں بہت سارا اختلاف ہے۔ دیکھیے، قلہ عربی زبان میں کئی چیزوں کے لیے مشترک لفظ ہے، مثلا آدمی کا سر، گھڑا، مشکیزہ یا برتن، اس لیے یہ متعین نہیں کہ حدیث میں قلتین سے مراد کس چیز کی مقدار ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں قلتین کی مقدار واضح نہیں کی گئی، ممکن ہے مراد قلال حجر ہو، بحرین کے مشہور بڑے برتن ہو، یا یہ بھی احتمال ہے کہ قلتین سے مراد 2 قامتیں ہوں، یعنی پانی کی مقدار اتنی ہو جتنی 2 آدمیوں کے قد ہوتے ہیں، اور اس صورت میں وہ نہروں جیسی کثرت کی علامت بن جاتی ہے۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک حدیث قلتین سے حجت نہیں لی جا سکتی، کیونکہ قلتین کی مقدار متعین نہیں ہے۔ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا حدیث قلتین سے استدلال ضعیف ہے، کیونکہ یہ حدیث از روئے سند محل کلام ہے، اور قلتین کی حقیقی مقدار کسی صحیح اثر یا اجماع سے ثابت نہیں۔ اپنی کتاب الاستذکار میں کہا کہ یہ حدیث معلول ہے، اسے اسماعیل القاضی نے رد کیا، اور کئی اہل علم نے اس پر کلام کیا۔ اسی طرح ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شرعی طور پر ایسا کوئی مستقل طریقہ نہیں ملا جس سے قلتین کی تعین، مقدار کا تعین ثابت ہو۔ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتا ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اسی وجہ سے چھوڑا کہ اس کے اسناد میں اختلاف پایا گیا، اگرچہ روات ثقہ ہے اور متعدد ائمہ نے اسے صحیح کہا ہے، لیکن قلتین کی مقدار پر اتفاق نہیں۔ تو اس ساری بحث سے واضح ہو گیا کہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے اور متن کے معنی کے اعتبار سے مضطرب ہے، اس میں تعین نہیں ہو پا رہی، ترجیح نہیں قائم کی جا رہی، تو اس لیے اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اب حنفیہ کے دلائل آپ کے سامنے ایضاح المشکات سے رکھتے ہیں، آپ ان کو ملاحظہ کیجئے۔ پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا جابر سے منقول ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الراکد، آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب سے منع کیا۔ اور اس طرح تیسری حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء۔ چوتھی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے، طہور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولهن بالتراب۔ اب یہ جو روایات اوپر نقل کی گئی ہیں، ان چاروں روایات میں کہیں بھی تغیر اوصاف کا ذکر نہیں، اور نہ ہی قلتین کا ذکر ہے۔ اسی طرح ابن سیرین رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے کہ ایک زنجی غلام وہ زمزم کے کنویں میں گر گیا اور مر گیا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حکم دیا کہ اس کو نکالا جائے اور سارا پانی اس کنویں کا
نکالا جائے۔ تو بئر زمزم کا جو پانی تھا وہ قلتین سے بہت زیادہ تھا، اور کسی ایک آدمی کے مر جانے سے تغیر اوصاف بھی لازم نہیں آتا، اور اس کے باوجود ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام پانی نکال دیا جائے۔ یہ تمام صحابہ کرام کے سامنے تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مبتلا بھی کے اوپر انحصار ہے، اس کا اسی کا اعتبار ہے، اور چونکہ صحابہ اس زمانے میں موجود تھے، کسی نے اس پہ کوئی نکیر نہیں کی، تو اس سے صحابہ کا اجماع سکوتی بھی اس پر پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو اوپر احادیث آپ کے سامنے رکھی ہے، ان احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے حنفیہ کے مذہب پہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کہیں پر بھی قلتین کی تصریح نہیں فرمائی، اور اسی طرح اوصاف کے تغیر کا بھی اس میں نہیں ہے کہ اوصاف بدلیں گے تو پانی ناپاک ہوگا، اوصاف نہیں بدلیں گے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس کی بھی کوئی اس میں تصریح نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اس میں چونکہ آپ نے کوئی کسی قسم کی تعین نہیں کی، تو مبتلا بھی کی رائے کے اوپر ہی آپ نے اس کو چھوڑا کہ وہ خود ہی فیصلہ کر پائے گا کہ اس میں نجاست جو ہے اس کا اثر ظاہر ہوا یا نہیں ہوا، اور اس کو پاک کہیں گے یا ناپاک کہیں گے، یہ پھر مبتلا بھی کے اپنی رائے کے اوپر منحصر ہے۔ اب رہ گئی بات کہ حنفیہ نے جو دیگر جوابات دیے ہیں حدیث قلتین سے استدلال نہ کرنے کے، تو وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، الدر المنظور سے یہ نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ مسلک الاضطراب، کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ سندن متنن اور معنن اضطراب اس میں پایا جاتا ہے، تفصیل پہلے آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے۔ دوسرا مسلک التضعیف ہے، ایک بڑی جماعت نے اس کی تضعیف کی ہے، ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، ابن عبد البر ہے، ابن العربی ہے، علی ابن المدینی ہے، غزالی ہے، ابن دقیق العید ہے، ابن تیمیہ ہے، ان سب نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، تفصیل آگے مزید بھی موجود ہے۔ تیسرا مسلک الاجمال ہے، یعنی اس حدیث میں اجمال ہے اور حدیث مجمل سے استدلال صحیح نہیں۔ یہ جواب امام طحاوی کا ہے، وہ کہتے ہیں قلہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، قامت الرجل کے لیے بھی، راس جبل کے لیے، پہاڑ کی چوٹی کے لیے بھی، ہر بلند چیز اور اونٹ کا کوہان، یہ بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ اسی طرح قلہ گھڑے اور مٹکے مشکیزے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں حدیث پھر مجمل ہے اور اس مجمل کی تعیین اور تشریح نہیں کی گئی ہے، تو اس لیے اس کو مستدل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ باقی رہ گئی بات قلال حجر کی، جو پہلے بھی ہم نے بات کی، تو اس کے بارے میں علامہ زیلعی نے کلام کیا ہے کہ اس کی سند میں مغیرۃ بن ثقلاب ہے جو کہ منکر الحدیث ہے۔ ابن عدی نے اس حدیث کو اپنی کتاب الکامل فی الضعفاء میں نقل کیا ہے۔ چوتھا مسلک التعویل ہے، یہ حدیث مؤول ہے، حدیث کے معنی وہ نہیں جو آپ کہتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ لم يحمل الخبث کے معنی یہ ہیں کہ ماء قلیل چاہے 2 قلوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ نجاست کا متحمل نہیں ہوتا، اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس میں قلتین کی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ مراد ہر قلیل پانی ہے۔ یہ جواب صاحب ہدایہ نے اختیار کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ صاحب ہدایہ تو حنفی ہیں، تو پھر اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ علامہ طیبی شافعی ہیں اور مشکات کے مشہور شارح ہیں، انہوں نے بھی اس معنی کا احتمال لکھا ہے۔ پانچواں جواب مسلک المعارضہ بالروایات الصحیحہ ہے، کہ اس حدیث کے مقابلے میں صحیح اور قوی روایات اس کے خلاف پیش کرتے ہیں جن کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ وہ حدیث ہم پہلے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، حدیث المستيقظ من النوم ہے، لا يغمسن احدكم يده في الاناء، اور اسی طرح جو حدیث ہے لا يبولن احدكم في الماء الدائم، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح ستہ کی حدیثیں ہیں، کتب ستہ میں موجود ہیں، اور ان احادیث کے معارض حدیث قلتین آ رہی ہے، اس لیے کہ ان احادیث کے اندر پانی کی کوئی تعیین بھی نہیں ہے اور اوصاف کے تغیر کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جو حدیث قلتین ہے یہ پھر معارض ہے ان روایات صحیحہ کی جو ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کی اور یہاں بھی اس کے اشارے موجود ہیں، تو اس لیے حدیث قلتین کے بجائے ان صحیح روایات پہ عمل کیا جائے گا جن کے اندر تعیین نہیں ہے۔ اسی طرح مسلک الالزام باہمال بعض الحدیث ہے، یہ حدیث دراصل سورہ سبع کے بارے میں وارد ہوئی ہے، جیسا کہ شروع باب میں ہم کہہ چکے، اور اس حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ سورہ سبع ناپاک ہو، حالانکہ شافعیہ اس کی ناپاکی کا قائل نہیں ہے، لہذا حدیث کے جزئین میں سے ایک کا اعمال اور دوسرے کا اہمال لازم آیا، یعنی شافعیہ وہ حدیث کے ایک حصہ پہ تو عمل کر رہے ہیں کہ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اس پہ عمل کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے وما ينوبه من الدواب والسباع جو ہے اس کے حوالے سے عمل نہیں پایا جا رہا کہ ان کے نزدیک سورہ سبع ناپاک نہیں ہے،
پاک ہے، جبکہ حدیث میں تو اس کی ناپاکی کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اسی طرح مسلک و مخالفت الاجماع ہے، یہ حدیث ایک لحاظ سے اجماع کے خلاف ہے۔ تشریح اس کی ہے کہ جیسا کہ طحاوی میں کہ ایک حبشی بئر زمزم میں گر کر مر گیا تھا، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فیصلہ فرمایا تھا کہ اس کا پورا پانی نکالا جائے۔ اس وقت وہاں دوسرے صحابہ بھی موجود تھے، کسی نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، اور یہ ظاہر ہے کہ بئر زمزم کا پانی قلتین سے زائد ہی ہوگا، پھر بھی ناپاک ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ قلتین بھی قلیل ہے، کثیر نہیں ہے۔ یہ ہم پہلے جو ہے واضح کر چکے ہیں، جب حنفیہ کے دلائل آپ کے سامنے رکھے تھے تو اس کے اندر یہ بات بھی آ چکی ہے۔ شافعیہ کی طرف سے کسی نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ نزح بئر کا حکم خروج دم کی وجہ سے دیا گیا ہو، یعنی اس حبشی کے بدن سے خون بہنے لگا ہو۔ ہم کہتے ہیں یہی صحیح، آخر جب وہ قلتین تھا تو کیوں ناپاک ہوا؟ وہ اس کے علاوہ اور بھی مختلف جوابات دیتے ہیں۔ بہقی وغیرہ نے اس قصہ کی روایت پر سندن کلام کیا ہے کہ منقطع ہے، اور بعضوں نے کہا کہ خود اہل مکہ اس واقعے سے ناواقف ہیں کہ یہ قصہ ان کے یہاں مشہور نہیں، اہل کوفہ کو اس کی خبر کیسے ہو گئی ہے جبکہ واقعہ کا تعلق مکہ سے ہے؟ اس کی تفصیل امان الاحبار میں دیکھی جائے۔ بہرحال آپ کے سامنے ہم نے حنفیہ کی وجوہ ترجیح بھی نقل کر دی ہیں، حنفیہ کے مذہب کی دلائل بھی رکھتی ہیں، اور حدیث قلتین پر جو کلام ہے اس کو بڑے خوبصورت، ملخص اور مرتب انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ جوابات در المندود جلد 1 صفحہ 191 سے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اب ہماری دوسری حدیث جو تھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس پہ جو کلام ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد تحويل وبه قال حدثنا ابو كامل قال حدثني يزيد يعني ابن زريع عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر قال ابو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس پانی کے بارے میں جو صحرا وغیرہ میں ہوتا ہے۔ آگے پھر جو پہلے حدیث گزری ہے اسی کا معنی منقول ہے۔ آگے حدیث کی تقریب آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے۔ حدیث کا روات دیکھیے، اس میں ابو کامل نئے راوی ہیں، ثقات حافظ ہیں، ثقہ راوی ہیں، حافظ ان کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح یزید ابن زریع ہیں، ان کے بارے میں بھی ثقات ثبت کا قول ہے۔ اسی طرح محمد ابن جعفر ہیں، ابن زبیر، ان کے متعلق کلام ہو چکا ہے، اور جو اس میں اختلاف ہے اس پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ آگے وہی عبید اللہ بن عبداللہ ان کا تذکرہ ہو چکا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں جو حکم ہے وہ دیکھیے کہ اس تاریخ میں بھی اختلاف و اضطراب موجود ہے، اگرچہ امام ابو داؤد نے اس پہ کلام نہیں کیا ہے۔ دارقطنی کے اندر یہ جو روایت ہے یہ عن محمد ابن اسحاق عن زہری عن عبید اللہ عن ابی ہریرہ ہے، اور اسی طرح ایک طریق اس کا محمد ابن اسحاق عن زہری عن سالم عن ابیہ ہے، تو یہ بھی مختلف طریقوں سے منقول ہے۔ اور اسی طرح محمد ابن اسحاق جو راوی ہیں متکلم فی ہیں، تو اس لیے اس سے بھی استدلال نہیں ہو سکتا۔ تیسری حدیث جو امام ابو داؤد نے نقل کیا وہ دیکھیے، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس۔ قال ابو داؤد حماد بن زيد وقفه عن عاصم۔ تخریج حدیث کے نیچے موجود ہے، کلام جو امام ابو داؤد نے کیا اور جو دیگر کلام اس حدیث میں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حدیث کے روات پہلے دیکھ لیجئے، اس میں عاصم بن المنذر ہیں، ثقہ راوی ہیں، ابن حبان نے بھی ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے، اور ابو زرعہ نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ بزار ان کے بارے میں لیس بہ باس کا قول رکھتے ہیں۔ اس حدیث کا طریقہ ثالث عاصم بن منذر کا ہے، جیسا کہ کتاب میں موجود ہے۔ عاصم سے روایت کرنے والے دو ہیں، حماد بن سلمہ اور حماد بن زید۔ حماد بن سلمہ نے اس کو مرفوعاً نقل کیا اور حماد بن زید نے اس کو موقوفاً نقل کیا ہے۔ دارقطنی کی رائے یہ ہے کہ روایت مرفوعہ کے مقابلے میں روایت موقوفہ صحیح ہے۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر رفع اور وقف یعنی موقوف ہے یا مرفوع ہے، اس میں اختلاف اور اضطراب ہے۔ دارقطنی رحمہ اللہ یہاں روایت مرفوعہ کے مقابلے میں روایت موقوفہ کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث کی سند میں بھی اضطراب ہے کہ حدیث موقوف ہے یا مرفوع ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تینوں احادیث وہ مضطرب ہیں، ضعیف ہیں، معلول ہیں، ان کو مستدل بنانا درست نہیں ہے۔ خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ تفصیلی کلام الحمدللہ ہم کر چکے ہیں اس حدیث کی بابت۔ امید ہے آپ کو سبق پسند بھی آیا ہوگا اور بڑا آسان بھی لگا ہوگا۔
بڑے مرتب ملخص انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوالات بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم باب ما جاء فی بئر بضاعہ اس کو پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔